أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین، سب سے پہلے اللہ کی حمد ہے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ لک الحمد انک علی کل شیء قدیر فاغفر لی ما مضی من ذنوبی واعصمنی فیما بقی من عمری وارزقنی اعمالا زاکیۃ ترضی بها انی وتب علی۔ میں اپنے ان تمام دوست، احباب اور مخلصین کا بہت ہی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج کے اس عہد میں بے شمار علماء حق کا درس آتا ہے اور لوگ درس دیتے ہیں، جن کے مقابلے میں اس عاجز کے درس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن بہرحال ہر شخص کی اپنی اپنی جد و جہد ہے، کوشش ہے، اور ہر شخص کے بات کرنے کا الگ ایک اسلوب و انداز ہے۔ تو میں ان تمام حضرات کا مشکور و ممنون ہوں کہ جو مجھے واٹس ایپ پر یا مختلف ذرائع سے بے انتہا میرے پاس میسج آیا کہ درس شروع کیجئے، اور میں بھی چاہتا تھا، لیکن لمبی مدت بغیر کسی عذر کے ہوتی چلی گئی۔ بیچ میں رمضان آ گیا، یہ شوال بھی تقریباً کافی دن بیت گئے۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی اور ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز معمول کے مطابق روزانہ 10 منٹ کا درس دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محض اخلاص کے ساتھ درس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سامعین کو بھی اللہ تعالیٰ سننے کی توفیق فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کریم کے نور سے ہمارے ظاہر اور باطن اور دنیا اور آخرت کو اللہ پاک منور کر دے، اور ہمارا خاتمہ بھی قرآن کی حقانیت اور صداقت پر ہو جائے، اور اللہ اہل قرآن میں ہمیں شمار فرمائے۔ بہرحال آج جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ رمضان سے پہلے بھی پڑھی گئی تھی۔ یہ آیت نمبر 31 ہے سورہ مدثر کی، اور آپ کے سامنے تفصیل آئی تھی پہلے روز کے درس میں کہ جب قرآن کریم نے یہ بات کہی تھی کہ جہنم پر متعین 19 فرشتے ہیں جو لوگوں کے اہل جہنم کے عذاب، جو مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، اس عذاب پر متعین کیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے کہ ہر کام ہر فرشتے کے ذمے ہے، اور ایک کام دوسرا فرشتہ نہیں کر سکتا، اور نہ اللہ پاک نے ان کو اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، جی، جس کی تفصیل آپ کے سامنے بھی آ چکی ہے۔ تو مشرکین مکہ نے جب 19 کا عدد سنا نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اور ٹھٹھا کرنے لگے، اور کہ ہم تو ہزاروں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے بے ایمان دنیا میں ہزار نہیں کروڑ لوگ ہیں، تو یہ 19 فرشتے کیا کر لیں گے؟ تو اس طرح کی بیوقوفی اور حماقت کی باتیں کرنے لگے۔ پھر
اس میں کوئی پہلوان تھا یا کوئی بدبخت تھا جس نے یہ کہا کہ ہم اپنے داہنے بازو سے 10 کو دیکھ لیں گے، بائیں بازو سے 9 کو دیکھ لیں گے۔ کسی نے کہا ہم 17 کو دیکھ لیں گے، 2 سے تم لوگ نمٹ جانا۔ تو اس طرح کی بیہودہ قسم کی باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ دیکھو انسان ہوں گے تو تم ان سے نمٹ لو گے، اور فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اور پوری کائنات عالم میں سب سے زیادہ قوت اللہ پاک نے اپنے امر اور حکم سے ملائکۃ الرحمن کو عطا فرمایا۔ اور تفصیل گزر چکی ہے آپ کے سامنے کہ قوم لوط کی بستی کو جب عذاب میں گرفتار کرنا تھا تو اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کے ذریعے جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا بازو لگایا اور زمین سے اٹھا کر کے پٹک دیا تو مرے ہی نہیں، بلکہ آج تک وہ بحر میت کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا نام و نشان اور وجود و بستی کا کچھ بھی باقی نہ رہا۔ تو انسان اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ کر سکتا ہے، نہ ممکن ہے۔ اللہ کے عذاب کو اللہ ہی ہم سے ٹال سکتے ہیں، اور وہ اللہ کو انسان خوش کر کے اللہ کے عذاب کو ٹال سکتا ہے۔ اللہ کی بغاوت کر کے، اللہ کے وجود کا انکار کر کے، توحید اور رسالت کا مذاق اڑا کر کے، اللہ کے کلام کا مذاق اڑا کر کے انسان اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ کسی بھی ہلکا سا عذاب اگر کسی انسان پہ پڑ جائے تو پوری دنیا کے اندر یہ سکت اور طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو کسی بھی طرح کی دوا دے کر یا کوئی تدبیر کر کے انسان ٹال دے۔ اور اس کی بے شمار تاریخوں میں مثال موجود ہے، قرآن میں خود موجود ہے۔ قومیں ہلاک کر دی گئیں، تباہ و برباد کر دی گئیں، اور ان کا کوئی نام و نشان اور وجود بھی آج دنیا میں باقی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو اس آیت میں فرمایا، اور یہ بھی صاف واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بات جو فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے بے ایمان لوگ تو فتنے میں مبتلا ہو جاتے کہ یہ 19 کا عدد کیا ہوا۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی تھی، اور ان کی کتاب میں بھی یہ اللہ کی بات آئی تھی کہ فرشتوں کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جہنم پر 19 فرشتے متعین ہیں، تو ان کو تو ان باتوں کو سننے سے اور یقین آئے گا۔ اور جہاں تک کہ تعلق ہے اہل ایمان کا، تو اہل ایمان کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے تسلیمی شان پیدا کی ہے کہ اللہ و رسول کی جو بات اہل ایمان سنتے ہیں تو بجائے شک و شبہ پیدا ہونے کے، بجائے اس میں کسی طرح کا کوئی ریب پیدا ہونے کے، کسی طرح کا کوئی ایچ پیچ پیدا ہونے کے، اہل ایمان کو اپنے اللہ پر جس طرح ان کے وجود پر یقین، ان کی عظمت پر یقین، اللہ کی ہر بات پہ یقین ہے، تو اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور یہ اضافہ قوت ایمان کو اور بڑھاتا ہے، یا آخرت کا یقین اور اہل ایمان کو عطا ہوگا۔ اور نہ اہل ایمان کو اس میں شک ہے، اور نہ اہل کتاب کو شک ہے۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے مرض پیدا کیا اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو، قرآن کی بات کو، اور شریعت کی جو تسلیم شدہ حقیقت ہیں یا حقائق ہیں، ان کو تسلیم کرنے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک شبہ نہیں، لیکن بے ایمان کو شک و شبہ ہوتا ہے۔ پھر بے ایمان ایک عجیب بات کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال کو بیان کرنے سے کہ یعنی 19 کا عدد جہنم میں داروغہ متعین ہے جو لوگوں کو عذاب دیں گے، اس سے اللہ پاک کا کیا ارادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح کر دی کہ قرآن کریم میں ایسے مضامین آتے ہیں کہ جس مضامین کو اقرار کر لینے سے انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور جس کے انکار کر دینے سے انسان اور مزید گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء۔ تو کچھ لوگوں کی طبیعت سلیم ہوتی ہے، اس میں ماننے کی شان ہوتی ہے تو وہ لوگ مان لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی طبیعت میں گناہ کی نحوست کی وجہ سے، کفر اور زیغ و زلال کی نحوست کی وجہ سے انکار کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ انکار ان کا نہیں ہے بلکہ پہلے ماضی کے گناہ کا اثر ہے ان کے قلوب پر، کہ اللہ و رسول کے کلام میں ان کو تردد ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس مثال سے کچھ لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے، کچھ لوگ مزید گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک کہ تعلق ہے فرشتے کا، تو جہنم پر تو 19 متعین ہیں، لیکن لاکھاں لاکھ